گورنمنٹ نیٹ میٹرنگ کو ریٹ کو نیچے کر دیتی ہے، جس پہ غور ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم نے رات بھی وابڈا یوز نہیں کرنی اور ہائبریڈ پہ رہنا ہے، تو بھی یہ بیٹری بہت اچھی ہے اس حساب کے لیے۔ 3 سال وارنٹی ہے، دن رات کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اے سی ہو، پنکھے ہو، لائٹیں ہو۔ پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے، کم از کم اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ 8 to 10 ایئرز ہے، تو اس میں ابھی تک ایک بھی کمپلینٹ نہیں آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ریاض کھوسا، میسٹرو سولر سسٹم، ڈیفنس روڈ، لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کوئی سولر کی طرف سے کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو بریکنگ نیوز ہو، یا کوئی سولر اوپر گیا ہو، نیچے آیا ہو، بہت زیادہ کوئی فرق آیا ہو، بہت زیادہ جو بزنس ہے وہ بڑھ گیا ہو۔ جیسے ہوتا ہے کہ جی 15 روپے واٹ ہو گیا ہے، لوگ سنسی پھیلاتے ہیں، یوٹیوبر حضرات مطلب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ریٹ وہی پرانے ہیں، 30-32 روپے چل رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاں، جو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ اگر فرض کریں گورنمنٹ نیٹ میٹرنگ کو ریٹ کو نیچے کر دیتی ہے، جس پہ غور ہو رہا ہے اور جنگ نیوز کی خبر ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جو جیسے بار بار لوگ پوچھ بھی رہے ہیں اور کچھ لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کمنٹس میں کہ جی ہم پھر اس کو ہائبریڈ کریں گے، ڈیفینیٹلی پھر ہائبریڈ ہی پہ جانا پڑے گا۔ تو آج بھی مجھے ایک صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہائبریڈ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو ہمارا جو گروپ ہے جس کے ساتھ میں ریلیٹڈ ہوں، DJDC کے ساتھ، ڈانگین، جن کی پرائس بھی اچھی ہے اور لیتھیم میں ان کا بڑا نام ہے، بیٹری میں کافی پرانے ہیں چائنا کے، جو خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کمپنی بیسڈ ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ کافی اس کی فیس بک پہ بھی اور ویسے بھی اس کی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں۔ انہوں نے اپنے سروس سینٹر تقریباً ہر شہر میں بنا لیے ہیں، کراچی بھی بن گیا، لاہور بھی بن گیا، سکر، اسلام آباد، پشاور، انہوں نے سروس سینٹر اپنے بنا لیے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جو چیز لائے ہیں نا، جو اس چیز کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پیکیج، مطلب ہے بیٹری کے ساتھ جو انٹروڈیوس کرائی انہوں نے بیٹری، اس کا ہم آج ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک ناظرین، جو لیتھیم کی بیٹری ہے نا، 12 وولٹ 200 امپیئر میں، ایک تو آتی ہے نا وال ماؤنٹڈ، جو جس کو ہم ذکر کرتے رہتے ہیں پہلے بھی، اور ایک یہ بیٹری انہوں نے نکالی ہے، میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہے لیتھیم کی 200 امپیئر کی 12 وولٹ کی بیٹری۔ اس میں جو ہمارے دوست احباب، یہ تقریباً 2500 سم تھنگ واٹ کی ہے، اس میں اگر نیٹ سے دیکھ سکتے 2565 یا 50 واٹ کی ہے۔ تو جو دوست احباب ہمارے فرض کریں کہتے ہیں جی ہم نے رات بھی وابڈا یوز نہیں کرنی اور ہائبریڈ پہ رہنا ہے، اس کے لیے اسپیشل ڈیزائن ہوئی ہے، اور اس طرح کی فرض کریں 12 وولٹ 200 امپیئر ہے، اگر آپ چاہیں تو 4 بھی لگا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 8 بھی لگا سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو 12 بھی لگا سکتے ہیں، اگر آپ کا 48 وولٹ یعنی 4 بیٹری والا سسٹم ہو تو اس پہ جو ہے وہ آرام سے آپ رات گزار سکتے ہیں۔ اگر اے سی نہیں ہے پھر تو کوئی بڑا بینک کی ضرورت نہیں ہے، پنکھے، لائٹ اور فریج کے لیے نا یہ ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی بیٹری ہیں، وہ آپ کے سسٹم پہ ڈیزائن پہ ہے، 2 لگتی ہیں، 4 لگتی ہیں، اس پہ دیکھا جا سکتا ہے، لوڈ کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ ہے کہ یہ گرین میٹر کو جو ہے وہ اگر فرض کرے گرین میٹر پہ جیسے قدم لگاتی ہے گورنمنٹ، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس یہی راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی لیتھیم بیٹری لگا کے تو اپنے یوزر کو دیں، اور وہ اپنی رات بھی وابڈا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہی رہیں۔ تو اگر فرض کریں ایسا ہوتا ہے، جس کے اگر چانس ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو پھر ہم اس پہ بیٹری پہ، ویسے یہ بیٹری لیتھیم ہے، لانگ لاسٹنگ ہے، 3 سال وارنٹی ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کو دن رات کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اے سی ہو، پنکھے ہو، لائٹیں ہو۔ ڈیزائن آپ کو کرانا پڑے گا، یعنی ڈیزائن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت کون سا ڈیزائن سوٹ کر رہا ہے۔ پرائس بھی بہت ریزنیبل ہے، اور ظاہر ہے پرائس کیوں نہ ریزنیبل ہے، کیونکہ بہت ساری کمپنیز لیتھیم کی پاکستان مارکیٹ کا رخ کر چکی ہیں، اور لیتھیم کی پرائسز تو پہلے بھی نیچے آ گئی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اور کوئی سال 2 سال بعد مزید پرائسز نیچے آ جائیں گی۔ دوسرا یہ لائٹ ویٹ بھی ہے، جیسے وہ پرانی بیٹریاں ہیں، 4 بندے بیٹریاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور پرائس بہت مناسب ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ بہت زیادہ مناسب ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس کو جو ہے وہ آپ لگا کے تو بھول جائیں۔ 3 سال وارنٹی ہے، ویسے اس کے 5000 لائف سائیکل ہے، کم از کم اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ 8 to 10 ایئرز ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، فرض کریں اگر میں آپ کو بات کروں کہ میں 4 سال سے 5 سال سے یہ بیٹریز جو ہے وہ لوگوں کو لگا کے دے رہا ہوں، تو اس میں ابھی تک ایک بھی کمپلینٹ نہیں آئی، اور نہ ابھی تک ایک ایسی بیٹری مجھے ملی ہے جو کہیں جی ہماری بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بیٹری کی لائف بہت زیادہ ہے۔
تو یہ ریکمینڈڈ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اگر وابڈا کوئی ڈسکنیکٹ بھی کر دیں تو بھی یہ بیٹری بہت اچھی ہے اس حساب کے لیے۔ اگلی بات اب ہم کرتے ہیں کہ میرے کافی دوست اب آپ کومنٹس میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تو میری کوئی گورنمنٹ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ظاہر ہے میں بھی پاکستانی ہوں، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، نہ کسی سے کوئی ہے۔ ہاں میں ان جسٹس کے خلاف ہوں، ضرور بات کرنی چاہیے کہ ایک اگر ان جسٹس ہے آپ کے ملک میں، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، اگر اس پہ آپ بولنا ہی چھوڑ دیں گے، یعنی یہ تو ایمان کا آخری درجہ ہے نا، اگر آپ بولنا ہی چھوڑ دیں گے، چلیں ایک بات تو کرنی چاہیے نا کہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے۔ اگر فرض کریں میں وہی بات کروں گا جو ایک سینیٹر مشتاق صاحب نے کچھ دن پہلے کی تھی، کہ ایک طرف تو آپ کی مراعات اتنی زیادہ ہیں اشرافیہ کو، اور دوسری طرف غریب عوام بھی آپ ٹیکس پہ ٹیکس، بجلی کے بلوں میں ٹیکس، فلاں میں ٹیکس، یعنی 7 طرح کے ٹیکس ہیں بجلی کے بلوں میں۔ تو جو ٹیکس لگ رہے ہیں وہ عام جو غریب آدمی ہے اس کے چکر میں وہ پس گیا ہے، اور خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہ کوئی کہنے کی سننے کی بات نہیں ہے۔ تو جو اشرافیہ ہے اس کی مراعات میں 1% بھی کمی نہیں آ رہی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیوروکریسی کے بنگلے بن رہے ہیں، بیوروکریسی کو مراعات مل رہی ہے، پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، بیوروکریسی کو بہت زیادہ۔ اور اب اگر میں کہوں کہ کچھ بیوروکریٹ اور کچھ ملٹری کے لوگ جو ریٹائرڈ ہیں، بقول سینیٹر مشتاق کے جو ملک سے باہر رہتے ہیں 200 کے قریب، تو انہوں نے کہا جی ہم تو پیسے ہی ڈالر میں لیں گے، ہماری پینشن ڈالر میں ادا کی جائے۔ تو خدا کا خوف کریں، اتنا پیسہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے، تو پہلے ہی حالات ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کے آگے کشکول لے کے پھر رہے ہیں، اوپر سے اشرافیہ کی مراعات پہ مراعات، پیسے پہ پیسہ، اور یونٹس پہ یونٹس بجلی کے۔ لیکن دوسری طرف مہنگائی، ٹیکسز میں اضافہ، سبزیاں مہنگی، پھل مہنگے، گوشت مہنگا۔ گوشت تو اب اگر میں کہوں کہ اگر فرض کریں میں اگر مٹن کی بات کروں، وہ تو غریب کی بیچارے کی پہنچ سے باہر نکل گیا، وہ تو رینج سے ہی باہر ہے، وہ تو میرا خیال ہے کسی جو مڈل کلاس بندہ ہوگا اس کی تو رینج سے نکل گیا۔ اور دوسرا جو ہمارا لوئر کلاس ہے اس میں تو سوچیں بھی نہ کہ وہ بیچارے عید کے علاوہ کبھی بکرا یا گوشت کھاتے ہوں گے۔ تو سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، لوگوں کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر سے ٹیکسز کی بھرمار۔ ظاہر ہے جب آپ ٹیکسز لگاتے ہیں، لیویز لگاتے ہیں، پٹرول مہنگا ہوتا ہے، ڈیزل مہنگا ہوتا ہے، بجلی مہنگی ہوتی ہے، تو عام اشیاء کی چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اور عام اشیاء کی مہنگی چیزیں آسمان پہ چلی گئی، لوگ رو رہے ہیں، اور دوسری طرف سے اشرافیہ مزے کر رہا ہے۔ جن لوگوں کا جو اس ملک کو، ملک کے وسائل کو بے پناہ طریقے سے لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، ان کو، کیونکہ ان کو کوئی خبر نہیں ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور جو غریب ہے بیچارہ وہ پس رہا ہے۔ تو اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک انشاءاللہ تعالیٰ میں اجازت چاہوں گا، پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔